ایک پیرالائسس شخص اب دوبارہ چل سکتا ہے، اور یہ ممکن ہوا اس شخص کے دماغ میں ایک جدید چپس لگانے کے سبب۔ برین کمپیوٹر انٹرفیس یا مختصر BCI کی مدد سے اور کیا کچھ ممکن ہو سکتا ہے؟ کیا صرف اپنی خیال سے ای میل ٹائپ کر لینا یا اپنی یادداشت میموری کو محفوظ کر لینا اور بعد میں کسی بھی وقت اسے ریپلے کر لینا؟ اصل میں ان میں سے تو کچھ چیزیں پہلے سے ممکن ہیں، اور اگر آپ ایلن ماسک کی بات کریں تو پھر اسکائی از دی لمٹ، یعنی پھر کوئی حد ہی نہیں۔ ماسک کی سٹارٹ اپ نیورالنک کے حال ہی میں یہ اجازت ملی ہے کہ وہ انسانوں پر یا یوں کہے انسانوں میں اس کی آزمائش کر سکے، لیکن یہ آلات آخر کام کیسے کرتے ہیں؟ سادہ الفاظ میں BCI کو آپ کی دماغ کے ساتھ لنک کر دیا جاتا ہے۔ پہلے سر کی ہڈی کے باہر کی جانب یا اس کے اندر الیکٹروڈز آپ کی نیورون کے ساتھ کمیونیکیٹ کرتے ہیں اور سگنل کو مانیٹر کرتے ہیں۔ الگوریتم سگنل کو پروسیس کرتا ہے اور انہیں کمانڈ میں بدل دیتا ہے۔ دوسرے لفظوں میں BCI آپ کے خیالات کو ٹرانسلیٹ کر دیتا ہے۔ اس طرح ایک چپس کے ذریعے مثال کے طور پر آپ ہاتھ لگائے بغیر کمپیوٹر اور اسمارٹ فون آپریٹ کر سکتے ہیں۔ آپ ایک ویڈیو گیم یا پریزنٹیشن تیار کر سکتے ہیں اور صرف اپنی دماغ کی طاقت سے یا پھر زبان سے ایک ہی لفظ نکالے بغیر کسی کے ساتھ کمیونیکیشن کر سکتے ہیں، یعنی محض ایک دوسرے کی خیالات پڑھ کر بات چیت۔ اور یہ ڈیوائس آپ کی صحت کو بھی مانیٹر کرتی ہے اور مثال کے طور پر ہارٹ اٹیک کے خطرے سے قبل از وقت آگاہ کر سکتی ہے۔ اگر آپ سوچ رہے ہیں کہ یہ تو سب سائنس فکشن لگ رہا ہے تو آپ مکمل طور پر غلط نہیں ہیں۔ BCI کی اس طرح کے استعمال ابھی دور کی کوڑی ہے، لیکن آج کی ٹیکنالوجی کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ بہت زیادہ دور کی بات بھی نہیں۔ میڈیکل کے شعبے میں برین کمپیوٹر انٹرفیس پہلے ہی ٹیسٹ کیے جا رہے ہیں، اور وہ بھی بڑی کامیابی کے ساتھ۔ BCI ہیلپنگ پیپل ود ڈسیبلٹی۔ BCI معذور لوگوں کی مددگار۔ حرکت کرنے سے معذور لوگوں کے لیے ایک کمپیوٹر استعمال کرنا ایک گیم چینجر ثابت ہو سکتا ہے۔ حال ہی میں سوئٹزرلینڈ کے ریسرچرز نے پیرالائسس شخص چلنے کے قابل بنا دیا۔ انہوں نے 2 ڈیوائس مریض کے جسم میں لگائے، ایک اس کے سر اور دوسرا اس کی اسپائنل کارڈ یعنی ریڑھ کی ہڈی میں۔ امپلانٹ وائرلیسلی کمیونیکیٹ کرتے ہیں، مریض کی حرکت کرنے کی خواہش کو دماغ میں لگی ڈیوائس پر لیتی ہے اور اسے اڈوپٹیو آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ذریعے ریئل ٹائم میں ڈیکوڈ کر لیا جاتا ہے۔ اس خواہش کو پھر ریڑھ کی ہڈی میں لگے ہوئے ڈیوائسز کے ذریعے الیکٹریکل سیمولیشن میں تبدیل کر لیا جاتا ہے، جو ٹانگ کی مسل کو حرکت میں لاتے ہیں۔ اس ڈیوائسز نے اس مریض کو ایک بار پیر کھڑا ہونے، چلنے اور یہاں تک کہ سیڑھیاں تک چڑھنے کے قابل بنا دیا۔ اور اس ٹیکنالوجی کو اور کس طرح استعمال کیا جا سکتا ہے؟ اگر دماغ سے حاصل ہونے والے سگنل کو ڈیکوڈ کرنا ممکن ہو گیا ہے تو پھر اس کے دیگر استعمال بھی اب ممکن نظر آتے ہیں۔ بیرونی کمانڈز کے ذریعے دماغ کو سٹیمولیٹ کر کے کئی کام لیے جا سکتے ہیں، اور اس طریقے کو ڈیپ برین سٹیمولیشن کا نام دیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر نیورالنک اس طرح کی ٹیکنالوجی پر کام کر رہی ہے جو نابینا افراد کو دیکھنے کے قابل بنا سکتی ہے۔ اس میں ایک کیمرے سے حاصل شدہ سگنل کو سیمولیشن میں تبدیل نابینا افراد کو ان کی ارد گرد تصویر دیکھنے کے قابل بنا دی جا سکیں گے۔ ریسرچر نے BCI کو استعمال کرتے ہوئے مرگی کے دورے کی وجہ بننے والی سگنل کا پتہ لگا سکتے ہیں اور پھر سٹیمولیشن بیچ کر مریض کو ایسا دورہ پڑنے سے بچا سکتے ہیں۔ یہی نہیں بلکہ ڈپریشن، شیزوفرینیا اور ایڈکشن جیسے نیورولوجیکل کنڈیشن کے علاج کے معاملے میں بھی ماہرین کو BCI سے بہت زیادہ امیدیں ہیں۔ لیکن جب بات برین کمپیوٹر انٹرفیس یعنی BCI کی آتی ہے تو اس کے بارے کچھ تحفظات بھی ہے۔ دماغ میں ایک چپ لگائے کا عمل دماغ کو بری طرح نقصان پہنچانے کا سبب بھی بن سکتا ہے۔ ان خیالات کو ٹرانسلیٹ کرنے کی صورت میں ڈیٹا سیفٹی کے حوالے سے سوالات اٹھتے ہیں کہ اب دماغ سے حاصل شدہ ڈیٹا کو پھر کہاں سے سٹور کیا جاتا ہے، اور ٹیکنالوجی کمپنیاں اس کا کیا کچھ کر سکتی ہے۔ مثال کے طور پر آپ کے پرائیویٹ خیالات کی بنیاد پر مس ٹارگیٹڈ ایڈز کا یہی سوچ لیں۔ کیا آپ ایلن ماسک کو دماغ میں گھسنے کی اجازت دیں گے؟ ہمیں کمنٹس میں بتا دیجیے۔ جلد ہی ایک اور نئے ریسرچر کے ساتھ آپ سے ملاقات ہونی ہے۔